الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بنی اسرائیل کی 85 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے اور جو تمہیں علم اس میں سے عطا کیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روح کے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے، جس میں روح کی تشریح ہم کر رہے تھے۔ اس میں ہم نے حضرت شاہ محی الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال سے استفادہ کیا ہے۔ جو پہلا ہم نے ان کا قول کیا تھا، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ پہلی جو وجہ روح کے متعلق فرمایا ہے کہ شکل انسانی جب ایک مدبر جو تدبیر کرتی ہے اور محرک جو حرکت دیتی ہے، تحریک کرتی ہے، وہ روح کی طرف محتاج ہے، اور یہی روح جسم انسانی کی مدبر اور محرک ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس عالم کے لیے، پورا جو عالم ہے، اس کے لیے بھی ایک مدبر اور ایک محرک ہے، یعنی اللہ رب العالمین ہے۔ اصل میں جو ہے نا تصوف، یہ ایکچولی ہے توحید، تو بہرحال سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری تشریح جو آپ نے فرمائی ہے وہ یہ ہے، لما کانا مدبر الجسد واحدہ وہی الروح علمنا ان مدبرا ھذا العالم واحد لا شریک لہ فی ملکی۔ ترجمہ کیا ہے کہ روح کے متعلق جو بیان فرماتے ہیں کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب جسم کی مدبر ایک روح ہے تو معلوم ہوا کہ اس عالم کا مدبر بھی ایک ہے، جس کا مملکت میں دوسرا کوئی شریک نہیں۔ مراد کیا ہے؟ ہر شخص کا جسم ایک ہی روح کا محتاج ہے، یعنی اس کے جسم میں دو روح نہیں ہیں، ایک ہی روح ہے، اور انسانی جسم چونکہ اس کا محتاج ہے، روح ہی اس کی تدبیر کرتی ہے، اس کو حرکت دیتی ہے، اور وہ ایک ہی ہے۔ تو بڑی اچھی تشریح کی ہے، یعنی مثال دی ہے کہ جس طرح انسانی جسم میں اس جسم کو حرکت دینے کے لیے، اس کے کام کاج افعال کی تدبیر کرنے کے لیے ایک ہی روح ہے، دو نہیں ہے، دوئی کا نام نہیں ہے، اسی طرح اس کل کائنات میں، اس پوری دنیا میں، یہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو وہ اللہ رب العالمین بھی ایک ہی ہے۔ یعنی انسانی جسم اور روح کی مثال دے کر سمجھایا کہ انسانی جسم جیسے ایک روح کا محتاج ہے، یہ ساری کائنات اللہ رب العالمین جو وحدہ لا شریک ہے، اس کی محتاج ہے۔ جو تیسری بات ہے وہ یوں ہے کہ لما کان ھذا الجسد لا يتحرك الا بارادۃ الروح وبتحریکها له علمنا انه مرید لما هو کائن فی کونه لا يتحرك متحرک بخیر او شر لا بتقدیرہ وارادتہ وقضائہ۔ ترجمہ کیا ہے کہ جب جسم روح کی تحریک اور ارادہ کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، تو معلوم ہوا
اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنی مخلوق میں ہر ہونے والی چیز کا ارادہ کرنے والا ہے۔ کوئی متحرک خواہ بھلائی کے لیے حرکت کرے یا برائی کے لیے حرکت کرے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور ارادہ اور قضاء کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ تیسری جو تشریح ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین کی محتاجی انسانی جسم اور روح کے تعلق کو سمجھانے کے لیے ہے کہ یعنی جسم نے جہاں بھی حرکت کرنی ہے، جیسے یہ ہاتھ ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، کوئی بھی اس کے کام کا کوئی ارادہ ہوتا ہے نا، تو سب سے پہلے روح کو شعور ہوتا ہے، روح کو پتہ لگتا ہے کہ بھی اب یہ، یعنی روح ارادہ کرتی ہے، پھر اس ارادے کو اس عضو تک پہنچاتی ہے، یعنی ہاتھ تک پہنچاتی ہے، پھر ہاتھ اٹھتا ہے تو روح کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہر فعل جسم کے کام میں روح کا دخل ہے، یعنی روح جو ہے یہ انسانی جسم کے ہر فعل اور قول کا مقدر ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے لیے ایک مقدر لکھ دیا ہے، ایک ارادے کے ساتھ، ایک پکے ارادے کے ساتھ، قضاء کے ساتھ، تقدیر کے ساتھ، یعنی انسان کی تقدیر لکھ دی گئی ہے۔ تو جیسے حدیثوں میں آتا ہے نا کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 120ویں دن، اس کے لیے تقدیر میں 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں: اجالہ، اس کی موت، اعمالہ، اس کا عمل، سعید شقی، نیک کام کرے گا یا برے کام کرے گا، یا نیک بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا، اور جو چوتھی چیز ہے وہ اعمالہ، اس کا عمل، موت، عمل، اس کا جو رزق میں بھول گیا، معافی چاہیے، رزقہ، اجالہ، عملہ، سعید شقی، یہ حدیثوں میں آتا ہے۔ تو اسی طرح جیسے انسان کا مقدر روح کے تابع ہے، اسی طرح انسان بھی اللہ رب العالمین جو مقدر ہے وہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے لیے اس کی تقدیر، اس کا ارادہ یہ مکمل کر دیا ہے۔ اس کا انسان محتاج ہے، اپنی تقدیر کا محتاج ہے۔ پھر کچھ ارادہ کی قوت بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ رب العالمین، چونکہ مشکل ہے میں اس لیے اس کو تھوڑا تھوڑا کروں گا تاکہ آپ کو جب روح کا معلوم ہو جائے گا پھر انسانی جسم یہ سارا جو ہے معلوم ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں، ذہنوں، سوچوں کو پاک صاف کرے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔